Dear students, today we are taking up a new lesson from Flamingo, book Flamingo. तो फ्लेमिंगो की किताब जो आपके सिलेबस में है उससे हम एक नई कहानी ले रहे हैं, द रैट ट्रैप। रैट ट्रैप का मतलब क्या है? रैट ट्रैप ए डिवाइस, पिट और इनक्लोजर डिज़ाइंड टू कैच एंड होल्ड रैट्स। यानी एक ऐसी चीज़ होती है जिसको इस तरीके से बनाया जाता है कि जिसमें चूहों को पकड़ा जाता है। और रैट ट्रैप ये लिखी है, ये कहानी जो है ये किसने लिखी है? सेल्मा लैगरलॉफ ये स्वीडिश है। तो स्वीडन की इस राइटर ने ये कहानी लिखी है। इसने बहुत सारी ऐसी कहानियाँ लिखी हैं। इस कहानी का बैकग्राउंड वो इलाका है जहाँ पर वाफिर मकदार में आयरन ओर्स हैं और वहाँ पर वहीं इस कहानी का बैकग्राउंड है, इसका जो वहाँ सेट है इस कहानी का, तो ये वहीं पर है। तो इस कहानी में एक मैन कैरेक्टर होता है, एक किरदार होता है जो रैट ट्रैप्स बेचा करता है, लेकिन वो चूँकि रैट ट्रैप्स बेचने के बावजूद भी वो गुर्बत की ज़िंदगी बसर करता है। तो इस कहानी का या लैगरलॉफ की तमाम कहानियों का एक ऐसा यकीन, बिलीफ यानी यकीन पर है कि जो एक इंसान के अंदर अच्छाई है उसको जगाया जा सकता है, उसको उभारा जा सकता है अगर हम उसे तवज्जो और मोहब्बत से पेश आए। यानी अगर कोई ख़राब आदमी है, कोई बुरे काम करता है, तो अगर हम समाज में उसको मोहब्बत और इज़्ज़त से पेश आया जाए तो एक ना एक दिन उसकी जो कॉन्शियंस है, उसका जो ज़मीर है, वो इस बात पर उसे मजबूर करेगा कि वो बुरे काम छोड़ दे। तो यहाँ पर जो है पेज नंबर 32 एंड 33 हम ले रहे हैं। तो 33 का लास्ट पैरा जो है वो हम छोड़ रहे हैं, तब तक हम ले रहे हैं इसको। तो इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जो आने वाले इन स्टेंजाज में, पैराज में हमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे, उनमें है रैट ट्रैप। जिस तरह मैंने रैट ट्रैप, चूहे दानी यानी कि चूहे को पकड़ने वाला एक ऐसी डिवाइस कि जिसमें चूहों को पकड़ा जाता है। तो थीफ चोर को कहते हैं और थेवरी कहते हैं चोरी करने को। इस चोरी करने के अमल को थेवरी कहते हैं। ग्लीम्ड ए ब्रीफ और फैंट साइन ऑफ ए क्वालिटी और एमोशन, यानी अगर हमारे जज्बात जो होते हैं उनकी चमक हमारी आँखों पर ज़ाहिर होती है। हमारे दिल में जो जज्बात होते हैं उन जज्बात की चमक, उनका जो रिफ्लेक्शन है वो हमारे चेहरे पर ज़रूर होता है। मोनोटोनस मीन्स बोरिंग, बार बार एक ही काम करना। तो जिस तरह हमारी लाइफ में है कि हम बार बार एक ही काम करके फिर थकावट, बोरियत महसूस करते हैं। वैगाबॉन्ड ए होमलेस पर्सन, वैगाबॉन्ड आवारागर्द को कहा जाता है। ए वॉन्डरर, ए होमलेस पर्सन। प्लॉड मीन्स ट्रच, टू वॉक विद हैवी स्टेप्स, प्लॉडिंग भारी कदमों से चलना, यानी जिसमें अपने इंसान की कोई उसमें खुशी या ख्वाहिश ना हो, तो उसमें एक मजबूरी के अंदाज में से वो चलता है भारी कदमों से। तो एंटरटेनिंग, गिव कंसिडरेशन टू, एंटरटेनिंग का मतलब है किसी को काबिल एतना समझना, यानी उस पर गौर करना। बेट इसे चूहेदानी में होती है जहाँ पर फूड यूज टू ट्रैप एनिमल्स, बेट कहते हैं जहाँ पर हम खाना लगाते हैं। इसमें कोई गोश्त का टुकड़ा या प्रोटी का टुकड़ा या कुछ और, तो वहाँ पर एक तार का एक टुकड़ा होता है। अगर हम खाना उसमें फंसाया जाता है तो खाने को खींचने से वो तार का टुकड़ा ढीला हो जाता है। तो जो रैट ट्रैप है, हम वी गॉट ट्रैप्ड, तो उसका वो जो है दरवाज़ा वो बंद हो जाता है।
اسی طرح unwanted, UNWONTED, unwanted, not usual or expected. یعنی unwanted کہتے ہیں جو معمول کے مطابق نہ ہو یا غیر متوقع ہو. dreary means dull, uninteresting, جس میں کوئی یعنی جو دلچسپی ہی نہ ہو, جو پلیجر اس کام کو کرنے کے لیے پلیجر محسوس نہ کرے یا انٹرسٹ نہ ہو. snare کہتے ہیں ٹریپ. snares تو ٹریپ جو کوئی آدمی کہیں پر پھنس جاتا ہے, جس طرح چوہے دانی میں پھنس جاتا ہے. سور ہم کہتے ہیں خراب ہونے کو, سڑنے کو, اور یہاں پر ایموشنس کے مطلق ہے تو بیڈ ٹیمپرڈ, ناٹ چیئرفل, یعنی کوئی بد زبان آدمی ہے یا کوئی خوش مزاج نہیں ہے تو اس کو سور کہتے ہیں. پورج ایز ناؤن جب ہم استعمال کرتے ہیں, یہ ایک ڈش کنسسٹنگ آف اوٹس اور اوٹ میل, یعنی جو آٹا یا اوٹس جو ہمارے جس میں تمام یہ سیریلز آتے ہیں, جو گرینز آتے ہیں, تو ان سے جو کھانا تیار کیا جاتا ہے تو اسے پورج کہا جاتا ہے. پراسپیرٹی, ایفلنس, رچنس, یعنی خوشحالی. جب کوئی آدمی پراسپیرٹی کے بارے میں جب ہم بتائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی خوشحال ہے, اس کے پاس پیسہ ہے, اس کے پاس تمام چیزیں ہیں. تو کرافٹر مینس اے پرسن اوننگ اے اسمال فیملی فارم. کرافٹر وہ شخص ہے جس کے پاس ایک چھوٹا سا یعنی کھیتی باڑی کا ایک فارم ہو, یعنی زمین ہو, تھوڑی بہت زمین ہو جہاں پر کھیتی باڑی کی جا سکتی ہے. باسی کا ورک آف. تو کریمری ایک فیکٹری ہے دیٹ پروڈیوسز بٹر اینڈ چیز, یعنی کریمری اس کو کہا جاتا ہے جہاں پر دودھ کو پروسیس کر کے بٹر یا چیز بنایا جاتا ہے, چیز جسے پنیر کہا جاتا ہے, تو وہاں پر اسے کریمری کہا جاتا ہے. تو جب ہم پہلا پیراگراف اس کا لیتے ہیں تو once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire. تو ایک دفعہ یہ کہانی جب شروع ہوتی ہے تو ایک آدمی سے شروع ہوتی ہے کہ ایک زمانے میں ایک آدمی تھا جو چھوٹے چھوٹے چوہے پکڑنے والی چوہے دانیاں بیچا کرتا تھا. تو وہ کس چیز سے اس کو بناتا تھا؟ وہ عام یعنی بیکار پڑی چیزوں سے, یا کبھی بیگنگ, کہیں وہ بھیک مانگا کرتا تھا ان سٹورز یا بگ فارمز میں, وہاں پر جو خراب پڑی چیزیں ہوا کرتی تھیں ان سے یہ بنایا جاتا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی اس کا یہ کاروبار فائدہ بخش نہیں تھا, نفع بخش نہیں تھا. تو یہی وجہ تھی کہ وہ کبھی کبھی بھیک مانگا کرتا تھا اور چھوٹی موٹی چوریاں بھی کرتا تھا, تاکہ وہ اپنا جو جسم ہے, کھانا یعنی کچھ چیزیں ایسنشل چیزیں وہ اپنے جسم کو فراہم کر سکے, اپنی زندگی کو آگے بڑھائے. اس کے باوجود اس کے کپڑے ہمیشہ ریگز کہتے ہیں چیتھڑے, پھٹے پرانے کپڑے ہوا کرتے تھے. تو اس کے چیکس کہتے ہیں گال کو, cheeks were sunken and hunger gleamed in his eyes. تو اس کے گال پچکے ہوئے تھے, اندر کو دھنسے ہوئے تھے, اور اس کی آنکھوں میں ہمیشہ غربت کے سائے ہمیں نظر آتے تھے. تو پھر دوسرا پیراگراف ہے, تو اس میں یہ ہے کہ اس کی ایک امیجنیشن یہاں پر ہوتی ہے کہ وہ بھی اس کے دماغ میں ایک خیال آتا ہے. تو no one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. یعنی کوئی بھی انسان یہ اندازہ نہیں لگا سکتا ہے کہ یہ ایک بوریت والی زندگی تھی. روز اٹھنا, چوہے دان بنانا, پھر ان کو بیچنا, پھر خریدار نہ ملنا, پھر بھوکے پیٹ کبھی سونا. تو یہ سڑک پر جاتا تھا, سڑک یا گاؤں گھوما کرتا تھا, تو اپنے ہی خیالات میں تو ایک دن اس کے دماغ میں ایک خیال آیا. اس نے اس خیال کو قابل اعتنا سمجھا. اس کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ یہ دنیا جو ہے
یہ ساری ایک چوہے دان کی طرح ہے، جس میں تمام انسان چوہوں کی طرح، یعنی اس کی لالچ میں آ کر جس طرح چوہے کو پکڑنے کے لیے کوئی تھوڑا بہت کھانا وہاں پر رکھا جاتا ہے، اسی طرح انسانوں کے لیے بھی اس دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں، اٹریکٹیو چیزیں ہیں، جن میں پھنس کر انسان آخر وہ اپنی زندگی خراب کر دیتا ہے۔ یعنی جو پھنس گیا وہ بری عادتوں میں پھنس گیا، اور جو دوسرے ہیں وہ باہر بیٹھے ہیں، وہ اس جیل کے اندر جانے کے لیے بہت ہی اشتیاق بھرے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد جب وہ یہ چیز، یعنی کہ جو کھانا اندر رکھا ہوتا ہے، یعنی کہ جس طرح دنیا میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن میں پڑھ کر برے کام ہیں، ان میں پڑھ کر آدمی پھر اس دلدل سے باہر نہیں نکل پاتا۔ تو اس کے بعد ہے تیسرا پیراگراف، تو دنیا اسی طرح بے شک اس پر مہربان نہیں تھی، تو اسی طرح وہ اپنا یہ وقت گزارا کرتا تھا۔ وہ ریٹ ٹریپس بیچا کرتا تھا، گاؤں گاؤں گھوما کرتا تھا۔ تو اسی طرح وہ کہتا ہے کہ یہ تمام انسان اسی طرح اس میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ تو ایک شام گہری کالی تھی، تو وہ جا رہا تھا، تو رات کے لیے وہ ٹھکانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ تو اس نے سڑک کے کنارے ایک چھوٹی سی کٹیا دیکھی، گرے کٹیج، ایک گھر دیکھا۔ تو اس نے دروازے پر نوک کیا۔ وہاں سے ایک بوڑھا آدمی آیا، اور جس نے اسے، یعنی ہنسی خوشی، اس کے نہ بیوی تھے نہ بچے تھے، وہ اکیلا تھا، تو اس نے اسے اندر بالکل رات گزارنے کے لیے اس نے حامی بھری۔ تو پھر جب یہ گیا تو اس نے وہ برتن چولہے پہ رکھا رات کے کھانے کے لیے، تو اس نے اس کو رات کا کھانا بھی دیا۔ اس کے بعد اس نے تاش کے پتے نکالے اور اس کے ساتھ تاش کے پتے کھیلتا رہا۔ تو بوڑھے آدمی نے اس سے کہا کہ وہ بہت ہی مہربان اور حلیم شفیق تھا، تو اس نے اسے کہا کہ پھر جب انہوں نے تمباکو پیا اور کھانا کھایا، تو اپنے مہمان کو اس نے کہا کہ وہ بھی ایک زمانے میں خوشحالی کی زندگی بسر کرتا تھا، کیونکہ وہ ایک کرافٹر اس شخص کو کہتے ہیں جس کا تھوڑی سی لینڈ ہولڈنگ ہو، تو وہیں پر اس کی زمین پر کام کیا کرتا تھا۔ تو لیکن اب وہ بوڑھا ہو چکا، اب وہ ایسا کام نہیں کر سکتا ہے۔ تو اب اسے سپورٹ کر رہی ہے ایک گائے ہے اس کے پاس، جو دودھ دیتی ہے، جس کا دودھ بیچ کر، یعنی کریمری میں بیچ کر، اس فیکٹری میں بیچ کر وہ پیسے لیتا ہے، وہ پیسے وہاں سے حاصل کرتا ہے۔ تو اس کی زندگی ایسی ہی چلتی ہے۔ تو اس نے اسے انفارم کیا کہ پچھلے مہینے ہی اسے 30 کرونر کرنسی ہے سویڈن کی، جس طرح یہاں پر روپیز، ہم روپیہ کہتے ہیں، تو روپیز کہتے ہیں، تو اس کو کرنسی ہے یہاں پر، تو وہاں پر کرونر ہے، تو 30 کرونر اسے ملے ان پیمنٹ۔ تو یہاں تک یہ کہانی ہے کہ یہ ریٹ ٹریپ بیچنے والا اپنے خیالوں میں گم، وہ دنیا کو بھی ایک ریٹ ٹریپ ہی سمجھتا ہے۔ تو اس کے بعد جب وہ رات گزارنے کے لیے جاتا ہے، تو اس کا ایک بوڑھے آدمی کے ہاں، تو وہاں پر بوڑھا آدمی اکیلا ہے، اس کے نہ بیوی ہیں نہ بچے ہیں۔ تو اس بوڑھے آدمی نے اسے اپنی کہانی بتائی کہ وہ ایک کھیت پر کام کیا کرتا تھا، لیکن اب اس کی صحت اتنی اچھی نہیں ہے کہ وہ کھیت پر کام کر سکے، تو اب اس نے ایک گائے پالی ہے، تو گائے اس کو سپورٹ کرتی ہے۔ سو دس از آل فار ٹوڈے، تھینک یو۔